السلام علیکم۔ ایک بات مجھے آج لازمی بتائیے کہ ایسی لوگوں کا کیا مستقبل ہوگا، کیا اس کا اجر ہوگا اللہ کے نزدیک، جن کے پاس دین کی باتیں سننے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے اور ناچ گانا کنجر خانہ دیکھنے کے لیے گھنٹوں ہیں۔ رات کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کوئی ایسا ناچ گانا مل جائے ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ تو گھنٹوں دیکھتے رہیں گے، لیکن دین کی بات آ جائے تو کوئی ٹائم نہیں ہے، سکپ کر کے آگے۔ تو خدارا پھر عوام کہتی ہے کہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران ملے، تو وہ کہاں سے فرشتہ بن کے آئے گا؟ وہ آپ لوگوں سے ہی بننا ہے کوئی حضرت عمر جیسا حکمران۔ تو جب ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، دین کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، دین کی باتیں سنیں گے نہیں، تو کہاں سے حضرت عمر جیسا حکمران آئے گا؟ تو خدارا دین کی باتیں سماعت بھی فرمائیں اور دوسروں تک شیئر بھی کیا کریں کہ کسی کو دین کی بات سمجھ آ سکے۔ امید اور خوف، اللہ پر امید بھی رکھنا اور اس کا خوف بھی رکھنا، یہ دونوں چیزیں اکٹھے۔ یہ سنیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جان لیجئے بندے کے لیے صحت کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ وہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھے اور اس سے امید بھی رکھے۔ جب صحت مند ہو تو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھے اور امید بھی رکھے، اور اس کا خوف امید دونوں برابر ہوں۔ اور بیماری کی حالت میں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ صرف امید رکھے، کتاب اور سنت کے نصوص سے شریعت کے قواعد اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نہیں بے وقوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے سوائے اس قوم کے جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ بے خوف وہ لوگ ہوندے نے جڑے نقصان اٹھان والے، گھاٹا پان والے لوگ ہوندے نے، وہ اللہ تعالیٰ تو بے خوف ہوندے نے، ان کا ڈر اللہ تعالیٰ دا اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ باقی ہر چیز، چرند پرند جانور جو بھی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ ایک اور فرمان نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافر لوگ۔ کافر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ ایک اور فرمان نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس روز سفید ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، اور فرمان بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بے شک نیک لوگ عیش اور آرام میں ہوں گے اور یقیناً بدکار جہنم میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ مطلب جہنم ہوگا۔ اور 2-3 احادیث آپ کو سناؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے تو کوئی جنت کی خواہش ہی نہ کرے، اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے تو وہ خدا کی جنت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ یا مرد اس کو کندھے پر اٹھاتے ہیں تو اگر میت نیک ہو تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، اور جو بد ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہلاکت، یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی یہ آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اتنی خوفناک آواز ہوتی ہے اس کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے،
اور یہی کیفیت دوزخ کا بھی ہے۔ دوزخ بھی اتنی قریب ہے بندے کے اور جنت بھی اتنی قریب ہے، لیکن اس میں جو پردہ ہے وہ عمل کا ہے۔ عمل جس کا اچھا ہوگا وہ جنت میں ہوگا، جس کا عمل بد ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی شیئر کیا کریں ویڈیو کو، کیونکہ کوئی بندہ بھی نیک کام میں لگ جائے بات سن کے تو وہ صدقہ جاریہ میں آپ کا ثواب چلتا رہے گا قیامت تک۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔